بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج سے پہلے ہم لوگوں نے ڈیٹا انفارمیشن اور ڈیٹا پروسیسنگ کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم لوگ بیسک یونٹس آف انفارمیشن پڑھیں گے، یا وہ والی ٹرمینالوجیز جو ڈیٹا بیس کے اندر یوز ہوتی ہیں۔ پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ فیلڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کمبینیشن آف ون اور مور کریکٹرز۔ اب کریکٹر کیا چیز ہے؟ کریکٹر کسی بھی الفابیٹ کو کہتے ہیں، یا نمبر کو، یا کوئی اسپیشل سمبل جو یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ اسٹیرک ہو گیا، ہیش ہو گیا، اسی طرح ڈفرینٹ آپ جو بھی کریکٹر سمبلز یوز کرتے ہیں ان کو ہم کریکٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک یا ایک سے زیادہ کے مجموعے کو یا کمبینیشن کو کیا کہیں گے؟ فیلڈ۔ اور یہ سب سے کیا ہے؟ اسمالسٹ یونٹ ہے جو کہ ڈیٹا کے لیے یوز کرتا ہے یوزر۔ دا نیم آف ایچ فیلڈ ان اے ریکارڈ از یونیک۔ آپ کے ریکارڈ میں ہر فیلڈ کا نام جو ہوگا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، منفرد ہوگا۔ دا ڈیٹا ٹائپ آف اے فیلڈ انڈیکیٹس دا ٹائپ آف ڈیٹا دیٹ کین بی اسٹورڈ ان دا فیلڈ۔ اب جو فیلڈ کا نیم ہوگا یا ڈیٹا ٹائپ ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہم نے کس طرح کا ڈیٹا اسٹور کروانا ہے۔ یعنی کہ اگر رول نمبر ہے، رول نمبر ایک فیلڈ ہے، اسی طرح نیم ایک فیلڈ ہے، اسی طرح کلاس ایک فیلڈ ہے، فون نمبر، اسی طرح ڈفرینٹ فیلڈز بن سکتی ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ، کسی بھی پرسن سے ریلیٹڈ، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی کہ جو ڈیٹا ٹائپ ہے، جو فیلڈ کا نیم ہے، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس میں کس طرح کا ڈیٹا اسٹور ہونا ہے۔ اگر رول نمبر ہے تو رول نمبر کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ نمبر ہی آئیں گے، اس میں الفابیٹس نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایچ فیلڈ کنٹین ون اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن۔ ہر فیلڈ کے اندر ایک خاص انفارمیشن اسٹور ہوگی۔ ایگزامپل میں ابھی آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو یونٹ ہے وہ ہے ریکارڈ۔ اب جب مختلف فیلڈز ملیں گی تو کیا بنے گا؟ ریکارڈ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کا ریکارڈ میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابھی یہ ٹیبل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رول نمبر ایک بچے کا ہوتا ہے، اس کا نیم ہوتا ہے، اس کی کلاس ہوتی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کا فون نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ فیلڈز مل کے ایک ریکارڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس تھرڈ جو ٹرمینالوجی وہ ہے فائلز۔ اب جب ریکارڈز ملیں گے یا کمبینیشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ فائلز یا ڈیٹا سیٹ۔ یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، سب کا ڈیٹا جب ہم لوگ کمپائل کریں گے، ایک فائل میں لگائیں گے، تو وہ فائلز یا ڈیٹا سیٹ کہلائے گا۔ اور فائلز کو ہم ہارڈ ڈسک میں، USB میں، کسی بھی طرح اسٹور کر سکتے ہیں۔ If we collect the information of student then it becomes the file of student information۔ یعنی کہ آپ لوگوں کی جیسے فار ایگزامپل ICS کی کلاس ہے، اس کا ہم نے جو ڈیٹا حاصل کیا جب آپ کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں، تو وہ اس جو فارم آپ لوگوں کو دیا گیا اس پہ ڈفرینٹ فیلڈز تھی۔ یعنی کہ آپ سے نام پوچھا گیا، آپ کا فادر نام پوچھا گیا، آپ کا ایڈریس پوچھا گیا، فون نمبر پوچھا گیا، ڈفرینٹ فیلڈز تھی۔ وہ ساری فیلڈز مل کے کیا بنا؟ ایک پیج جو آپ کو ہم نے دیا وہ کیا بنا؟ ایک فارم بنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو فارم بنا ہے اس کو ہم ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ ریکارڈ ہمیں سبمٹ کروایا تو ہم نے پوری ICS کا وہ ریکارڈ یا وہ فارمز اکٹھے ایک فائل میں رکھ دیے، تو وہ کیا بن گئی؟ فائل بن گئی یا ڈیٹا سیٹ بن گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے ٹریڈیشنل فائل سسٹم۔ اب یہ وہ فائل سسٹم ہے جو کہ نارملی ہم لوگ کمپیوٹرز کے اندر یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فائلز جو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے یوز کیے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹپیکلی جو فائل سسٹم ہے، یعنی کہ جو پرانا فائل سسٹم ہے، اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اب ہمیں صحیح نہیں لگتی وہ یوز کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ایک فائل میں ایک ریکارڈ کو چینج کر رہے ہیں تو دوسرے میں ہو سکتا ہے وہ نہ چینج ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ایک فائل میں جو ریکارڈ رکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے دوسری فائل کے ریکارڈ سے بالکل ہی مختلف ہو، تو اس طرح کے پرابلمز ہیں آگے۔ اٹ مینٹینز دا فزیکل لوکیشن آف دا فائلز آن اسٹوریج ڈیوائس۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو ایگزامپل ابھی شو کرواتی ہوں۔ یہ نارمل آپ کا مائی کمپیوٹر کا پینل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو 4 فائلز نظر آ رہی ہوں گی: کلاس، ریزلٹ، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس کی فزیکل اپیرنس ہے، کہیں نہ کہیں یہ نظر آ رہا ہے فائل سسٹم۔ جبکہ ہم جو نیا سسٹم پڑھیں گے جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن بیک اینڈ پہ سارا کام ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک فائل میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ڈیٹا رکھ سکتے تھے۔ اب آگے ہمارے پاس پرابلم ان ٹریڈیشنل فائل سسٹم، یعنی کہ اب وہ والے فائل سسٹم میں کیا پرابلمز تھی، اس کو بھی 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا پرابلم کیا تھا؟ ڈیٹا ریٹرڈنسی، ڈپلیکیشن، یعنی کہ ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے ڈیٹا کی، یا سیم ڈیٹا کی ڈفرینٹ فائلز میں کاپی ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری اسٹوریج پہ افیکٹ پڑتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو کمپیوٹر کی اسٹوریج ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے۔
یعنی کہ جیسے ابھی ہمارے پاس اس ایگزامپل میں بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ ہے اور رزلٹ ہے. اب جو ڈیٹا اسٹوڈنٹ میں سیو ہے وہ دوبارہ رزلٹ میں بھی سیو ہوگا. ڈیفینیٹلی جب ہم نے رزلٹ کسی کا سیو کرنا ہے تو اس میں ہم لوگ پھر اس کا رول نمبر, اس کا نیم, اس کی انفارمیشن ڈالیں گے تو تبھی ہم رزلٹ سیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا, 2 فائلز میں ڈیٹا کی ڈپلیکیشن ہو جائے گی. سیکنڈ پرابلم کیا ہے, ڈیٹا انکنسسٹنسی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈیٹا اگر ایک فائل میں ہم نے چینج کیا, دوسری فائل میں چینج نہیں کیا, تو اس طرح انکنسسٹنٹ ہو جائے گا. یعنی کہ 2 فائل میں ڈفرینٹ طرح کا ڈیٹا سیو ہوگا. فار ایگزامپل, اگر آپ کی اسٹوڈنٹ والی فائل میں ہم لوگ آپ کا ایڈریس چینج کر رہے ہیں, آپ نے چینج کروایا ہے, اور ہم نے آپ کے رزلٹ والی جو فائل ہے اس میں چینج نہیں کیا, تو یہاں پہ پرابلم آ جائے گی کہ ایک میں نیا ایڈریس ہوگا, ایک میں پرانا ایڈریس ہوگا. تو اس طرح ڈیٹا انکنسسٹنسی رائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹا ڈیپینڈنسی ہے, یعنی کہ آپ نے جو اپلیکیشن پروگرامس بنوائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنوائے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو فارمیٹ آپ نے اس میں فائلز کے لیے دیا ہوا ہے وہی اسی طرح کی فائلز آپ لوگ سیو کر سکتے ہیں, اسی طرح کی فائلز میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پرابلم ہے کہ جہاں کہیں آپ کو کبھی کوئی چینج کرنا پڑ جائے یا اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اس میں آپ کی پھر ڈیٹا ڈیپینڈنسی ڈیپینڈ کرنے لگ جاتی ہے. پھر آپ کو اپلیکیشن پروگرام کوئی چینج کرنا پڑتا ہے یا اس طرح کا پرابلم آتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے لیک آف فلیکسیبلٹی, جو کہ ڈیپینڈنسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ فلیکسیبلٹی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لچک ہونا, لیکن جو اس طرح جو پہلے والا ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہے اس میں لیک آف فلیکسیبلٹی ہے, اس میں لچک نہیں ہے. اس میں ہم کبھی کوئی چینج کریں تو وہ چینج پھر نہیں ہو سکتا, اس کے لیے وہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر دوبارہ سے ہمیں اپلیکیشن پروگرامز وغیرہ کو لکھوانا پڑتا ہے یا دوبارہ سے پروگرام پروڈیوس کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے انٹیگریٹی پرابلمز, یعنی کہ ایکوریسی ڈیٹا کی نہیں رہتی, ڈیٹا کی کنسسٹنسی نہیں رہتی تھی. اور جو لاسٹ ہمارے پاس پرابلم ہے وہ ہے ڈیٹا سیکیورٹی کا, یعنی کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں رہتا. جب مختلف فائلز کے اندر آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے, وہی سیم ڈیٹا ڈفرینٹ فائلز کے اندر سیو ہے, تو آپ کتنی فائلز کو سیکیور کر سکتے ہیں, کتنی فائلز پہ سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں رہتا. اور دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے اس میں مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر بندے کو مختلف ایکسیس دیتے ہیں یا کمانڈ دیتے ہیں اپنے ڈیٹا کے اوپر. جیسے کہ بک میں بتایا گیا کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی صرف یہ اس کو فیسلٹی دی جائے گی کہ وہ صرف ڈیٹا انٹر کروا سکتا ہے, جبکہ مینیجر کو یہ بھی فیسلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کروا سکتا ہے, چینج بھی کروا سکتا ہے. تو اس طرح یہاں پہ ہمیں لیک آف سیکیورٹی ملے گا, یہاں پہ ہم سیکیورٹی اپلائی نہیں کر سکتے صحیح طرح. تو اس وجہ سے یہ ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہمارا کامیاب نہیں ہے. اب ہم لوگ نیا جو فردر آگے پڑھیں گے وہ نیا سسٹم ہے جو کہ اب انٹروڈیوس ہوا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ اپنا ڈیٹا لانگ ٹائم کے لیے سیو کر سکتے ہیں.